اور دوسری انفرادیت وہ میں مختصر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کوئی کہے کہ حسین پاک کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہو، باقی نہیں شہید ہوئے سارے عظیم ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، اہل سنت تو ہیں ہی وہ جو حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ پاک کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی احترام، سنی تو ہے ہی وہ، تو پھر باقی نہیں شہید ہیں شہید۔ تو حسین کی پھر انفرادیت کیا ہے؟ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ ہر کوئی شہید ہو تو شہید کی شہادت پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ہر شہید کی شہادت پر اللہ کے فرشتے اس شہید کے اعزاز کے طور پر آتے ہیں۔ یہ حسین ہیں کہ جب شہید ہوئے تو فرشتوں نے تو آنا ہی تھا، شہادت امام حسین پر خود مصطفیٰ جان رحمت بھی مشہد حسین پر تشریف فرما رہے، جہاں فرشتے آئے خود مصطفیٰ پاک بھی سارا دن 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت کے دن سامنے کھڑے رہے، اور امام علی مقام اپنے خانوادے کو حضور کے نام پر اور خدا کے نام پہ لٹاتے رہے۔ میرے آقا اس کی بڑی پیاری مثال انہوں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پہلوان ہو نا، پہلوان تو وہ جب اپنے اعلیٰ شاگرد کو، تکڑے شاگرد کو لے کے جاتا ہے نا لڑانے کے لیے، تو جب وہ کہتا ہاں چل بیٹھے، تو جب استاد جی سامنے ہو نا تو پھر پہلوان کے لڑنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے استاد جی میرے سامنے ہیں، اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں فرشتے تو آتے ہی ہیں، شروع سے لے کے آئندہ بھی آئیں گے، ہر شہید کے مشہد جائے شہادت پر فرشتے تو آتے ہیں۔ حضور کی آنے کا مطلب کیا تھا؟ حضور کی آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نے پہلے مشہور کر دیا تھا حسین شہید ہوگا۔ کسی نے کہا تو پھر حضور نے دعا کیوں نہیں کی، یا اللہ حسین کو بچا لے؟ کہا جس نے امتحان کی تیاری کروائی ہو نا بچے کو، استاد نے شاگرد کو تیاری کروائی ہو، یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ امتحان ہو نہیں نا، یا امتحان لیٹ ہو جان، یا پرچے ملتوی ہو جان، انہیں دکھ ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو تیاری کروائی ہے، اللہ کرے امتحان جلد ہو اور بچہ اچھا امتحان دے کے پاس آئے، فرسٹ آئے۔ کہا حضور نے حسین کو تیار کر کے رکھا تھا، کہا بیٹا اگر پیاس لگے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان چسوا کے رکھی ہوئی تھی، اگر حسین تپتی ریت کے اندر پریشان ہو تو سواری کہاں سے آئے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی سواری کروا کے رکھی تھی، جب مصطفیٰ پاک نے تیار کیا ہوا تھا۔ اب حضور نے زندگی میں یہ تو بتایا حسین شہید ہوں گے، یہ بھی بتایا کرب و بلا ہوگا، یہ بھی بتایا میری امت ہوگی، یہ بھی بتایا 60 ہجری ہوگی، یہ بھی بتایا یزید ہوگا، تو پھر یہ کیوں نہیں عرض کیا یا اللہ حسین کو بچا لینا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ تاریخ شاہد ہیں، روایت کی الفاظ آتے ہیں، میرے آقا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اعتل حسین صبرا و اجرا، اللہ حسین کو صبر، استقامت اور صبر و استقامت پر اجر عطا فرمانا۔ کبھی مصطفیٰ پاک نے یہ نہیں عرض کیا یا اللہ حسین کو بچا لینا، عرض کیا یا اللہ حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ علماء نے کہا جیسے پہلوان کھڑا ہے، پتر لڑ تو میں ایتھے ہی ہاں، تو لڑ میں ایتھے ہی ہاں۔ اس کے لیے میں ایک جملہ دوں، بڑا ایمان افروز ہے، اب پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی کے لونڈے نے نبوت کا یہاں بعد میں اس کو لے کے چلا، تو پاکستان کے اندر مینار پاکستان پر ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا، ان کے پیر و مرشد ہیں، ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد ہیں، وہ وہاں پر موجود ہے، طاہر القادری صاحب کے وہ پیر و مرشد ہیں، ساری سنی قیادت، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ تو آ جا، ہم دونوں بات چیت کریں گے، بات چیت پہ فائنل نہ ہوا تو دونوں مینار پاکستان پہ چڑھ جائیں گے اور دونوں چھلانگ لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا، چھلانگ لگائیں گے، جو سچا ہوگا اللہ رسول بچا لیں گے۔
جھوٹا ہوگا جو مر جائے گا، اس کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے نا. وہ فکرہ بڑا ایمان افروز ہے. وہ تیر قادری صاحب نے ایک دفعہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ حوصلہ آ گیا چھلانگ لگانے کا. وہ کہتے ہیں پتہ حوصلہ کیسے آیا؟ آپ کے پیر و مرشد نے وہ جملہ بولا، ہمارے بھی پیر و مرشد غوث پاک کے بیٹے ہیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی. عربی اور پشتو انہیں آتی تھی، اردو ذرا کم آتی تھی، تو انہوں نے وہ فکرہ بولا. وہ کہتے ہیں طاہر تم اوپر چڑھ کے نا مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دینا، ہم ادھر ہی بیٹھا ہے. اب بڑا سوادی جملہ ہے. پتر تو چھال ماری میں اچھا ہی ہاں، پتر تو چھال ماری میں اچھا ہی ہاں. وہ کہتا ہے بس یہ جملہ تھا میرے اندر، وہ آیا ہی نہیں. بدبخت ساری رات مسلمان انتظار کرتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حسین میں نے تمہیں تیار کر دیا ہے، اب 72 ہیں تو کیا ہوا، ہزاروں سامنے آ جائیں، حسین ڈٹ جانا. میں اچھا ہی ہاں تو مزہ نہیں لیا. حسین ڈٹ جانا، میں ایتھے ہی ہاں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابن عباس نے علیحدہ خواب میں دیکھا، ام سلمہ نے علیحدہ خواب میں دیکھا کہ جب امام علی مقام کی شہادت کا دن تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا دن کرب و بلا کے اندر رہے اور شہداء کا خون جمع کر کے ایک شیشی میں رکھتے رہے. امی نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، بالوں میں بھی مٹی ہے، داڑھی میں مٹی ہے. کہتے ہیں دوپہر کو سویا، ابن عباس کہتے ہیں تو سرکار کا دیدار ہوا خواب کے اندر. حضور کی وہ حالت دیکھ کر کہتی ہیں، امی کہتی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں دونوں کا خواب ہے. کوئی ایک مکے میں خواب دیکھ رہے ہیں، دوسرے مدینے میں خواب دیکھ رہے ہیں. 10 محرم الحرام کا دن ہے، امام علی مقام جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور مکے مدینے والوں کو لائیو میرا اللہ دکھا رہا ہے تاکہ یہ گواہ بن جائے، حضور کی زوجہ بھی گواہ بن جائے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی گواہ بن جائیں اس بات پر کہ جب شہید ہو رہے ہیں حسین، مصطفیٰ وہاں موجود ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں. عرض کیا سرکار یہ آپ کا چہرہ گرد آلود، بالوں میں مٹی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ پریشان بھی ہیں. میرے آقا نے فرمایا آج سارے دن سے میں کربلا کے اندر تھا اور حسین اور ان کے رفقا کا حال دیکھ کر ان کی شہادت کو دیکھا اور ان کے خون کو اس شیشی کے اندر جمع کرتا رہا. امام علی مقام کی شہادت کی شان، انفرادیت، امتیاز یہ ہے کہ ہر کوئی شہید ہو تو وہاں فرشتے آتے ہیں، جب حسین شہید ہوں تو خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں.